غزہ ایک دنیا میں ایک واحد ایسا مقام بنا ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں، اور بنیامین نتنیاہو جہنم کا کتا ہے، وہ ضرور جہنم میں جلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ کمزوروں کو کھانا کھلاؤ، کمزوروں کو عزت کا لباس پہناؤ۔ تو اگر آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کو بھول چکے ہیں، مجھے یقین ہے کہ دنیا ان کو بھلا دے گی۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر آپریشن تو ہوتا ہے مگر وہاں پر بے ہوش کرنے کی دوائیں تک بھی نہیں ہیں۔ ہماری بیٹیاں بچوں کو پیدا کر رہی ہیں تو بغیر کسی طبی امداد کے، یا اگر ہے بھی تو بالکل محدود طبی امداد ان کو ملتی ہے، اور ٹینٹوں کے نیچے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ دارالسلام کے اسٹیج سے ان غزہ کے فلسطینیوں کو جو آج پچھلے 1 سال سے اسرائیلی حکومت کے جنوسائیڈ کا شکار ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یقیناً دنیا تم کو بھول رہی ہے، دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور تمہاری ظلم کو بھول رہے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، مگر سرزمینی دکن پر بسنے والی اس غیوروں کی جماعت تمہارے ظلم سے اور تمہارے پر تکالیف جو گزر رہی ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم یقیناً تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم مسجد اقصی اور بیت المقدس کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ ہم ہماری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت کی حکومت جو ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیتی آئی ہے، آج ایسے موقع پر ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جنوسائیڈ کو رکوائے، بلکہ غزہ میں اس کھانے کو پہنچائے جو لوگ بھوک اور فاقہ کشی میں وہاں پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور آج آپ اور ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہیں پر بے حد ضروری ہے کہ ہم غزہ کے ان مظلوم فلسطینیوں کو بھی یاد رکھیں، جہاں پر پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جہاں پر 60,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اور غزہ ایک دنیا میں ایک واحد ایسا مقام بنا ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر آپریشن تو ہوتا ہے مگر وہاں پر بے ہوش کرنے کی دوائیں تک بھی نہیں ہیں۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر ٹینٹوں کے نیچے ظالم اسرائیلی حکومت کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے علاج اگر ہوتا ہے تو ٹینٹوں کے نیچے ہوتا ہے۔ ہماری بیٹیاں بچوں کو پیدا کر رہی ہیں تو بغیر کسی طبی امداد کے، یا اگر ہے بھی تو بالکل محدود طبی امداد ان کو ملتی ہے، اور ٹینٹوں کے نیچے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ آج وہ مظلوم قوم دنیا کو پکار کر تو تھک گئی، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، مگر ہم سلام کرتے ہیں غزہ کے ان غیور فلسطینیوں کے، ان کے عزم کو، ان کے حوصلوں کو، کہ مسجدیں ظالم اسرائیلی حکومت نے بمباری کر کے اس کو شہید کر دیا، ان کے گھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، انبار پڑے ہیں بمباری کی وجہ سے، مگر وہ بقرعید کو ہی منا رہے ہیں۔ وہ اللہ سے اپنے اس واسطے کو کمزور نہیں ہونے دیے بلکہ اس کو اور مضبوط کیے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کسی شخص نے مجھے بتایا کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں جو ایمپرو گلوکوز بسکٹ کا ایک پیکٹ 5 روپے میں ملتی ہے، غزہ کے ایک مظلوم باپ نے اپنی اولاد کی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کو 2,300 روپے میں خرید کر اپنے معصوم بچے کے لیے لے کر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسی جگہ جو ایسی جگہ پر غزہ ہے جہاں پر اطراف و اکناف میں کئی ممالک ہیں، اور یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے ہیومن رائٹس کی، یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، مگر جب فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت یہ ظالم اسرائیلی اور یہ جہنم کا کتا
بنجامن نیتنیاہو کرتا ہے تو دنیا اندھی اور گونگی ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کو کھانے کی امداد غزہ میں دی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکل کر 8 کلومیٹر چل کر تم اپنے لیے، اپنے افراد خاندان کے لیے کھانا لے کر آؤ، اور راستے میں یہ ظالم اسرائیلی حکومت کی فوجیں ان کو گولیوں کا نشانہ بناتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ضرور مدد کرے گا۔ اگر آج دنیا میں کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں ہے جو ان کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہی غزہ کے لوگوں کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں کہ ہم پکار پکار کر تھک گئے، مگر ہم اپنی اللہ کو پکار پکار کر کبھی نہیں تھکیں گے۔ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے والے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ان غزہ کے ان غیور فلسطینیوں کی مدد کرے گا، اور ضرور انشاءاللہ تعالی یہ ظالم اسرائیلی حکومت کا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کمزور کرے گا، اور بنیامن نیتنیاہو جہنم کا کتا ہے، وہ ضرور جہنم میں جلے گا۔ دنیا آج بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیسے وہاں پر ایک نسل کشی اور جنوسائیڈ ہو رہا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو غالب کرے گا۔ جو لوگ آج کمزور ہیں، جو لوگ آج بھوکے اور فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ضرور ان کمزوروں کو، ان ظالموں پر اللہ ان کو غالب کرے گا۔ آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو ہم بے سہارا سمجھ کر ان پر ظلم کرتے جائیں گے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں حکومتیں ظالم کا ساتھ دے رہی ہے، مگر وہاں کی عوام ان مظلوموں فلسطینیوں کے لیے ہاتھیں اٹھا کر دعا بھی کر رہی ہیں، ان کے حق کے لیے احتجاج بھی کر رہی ہیں۔ ہم ہماری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت کی حکومت جو ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیتی آئی ہے، آج ایسے موقع پر ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس جنوسائیڈ کو رکوائے، بلکہ غزہ میں اس کھانے کو پہنچائے جو لوگ بھوک اور فاقہ کشی میں وہاں پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حکومت نے جو ڈرگز بیچنے والے، جو سابقہ میں آئسس، داعش جیسے ٹیررسٹ تنظیم سے وابستہ تھا، اس کو چھوڑ کر غزہ میں لوگوں کو قتل کروا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ظلم کا خاتمہ کرے گا، مگر میری اور آپ سے دعا ہے کہ ہم غزہ کے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ غیب سے ان کو رزق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رزاق ہے۔ جو آج حکومتیں جن کے پاس سب کچھ ہے مگر آج وہ خاموش بیٹھے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 صحابیوں کے سامنے اپنے آخری حج کے خطبے میں کہا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو، تم اپنے اعمال کا جواب اللہ کے پاس دو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاد رکھو تم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ کمزوروں کو کھانا کھلاؤ، کمزوروں کو عزت کا لباس پہناؤ۔ تو اگر آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کو بھول چکے ہیں، مجھے یقین ہے کہ دنیا ان کو بھلا دے گی، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہ دیں، بلکہ کثرت سے ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں، اور ان فلسطینیوں کے لیے ہم دعا کرتے رہیں۔ ہماری دعا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ رنگ لائے گی، بلکہ ہم دارالسلام کے اسٹیج سے ان غزہ کے فلسطینیوں کو جو آج پچھلے 1 سال سے اسرائیلی حکومت کے جنوسائیڈ کا شکار ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یقیناً دنیا تم کو بھول رہی ہے، دنیا کی بڑے بڑے سپر پاور تمہاری ظلم کو بھول رہے ہیں،
اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، مگر سرزمینی دکن پر بسنے والی اس غیوروں کی جماعت تمہارے ظلم سے اور تمہارے پر تکالیف جو گزر رہی ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم یقیناً تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم مسجد اقصی اور بیت المقدس کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ ہم مسجد اقصی اور بیت المقدس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے آئے ہیں۔ ہم غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کے ان کے حقوق کی، ان کی ایک ڈگنیٹی کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے، مجلس اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی